الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جس دور پر نازا تھی دنیا، جس دور پر نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ جس دور پر نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ دنیا کی کہانی تو یاد رہی، دنیا کی کہانی تو یاد رہی، اب ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ دنیا کی کہانی تو یاد رہی، اب ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گیا۔ دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گیا۔ اغیار کا جادو چل بھی چکا، اغیار کا جادو چل بھی چکا، اغیار کا جادو چل بھی چکا، اغیار کا جادو چل بھی چکا۔ ہم ایک تماشا بن بھی چکے۔ اس وقت اغیار غیروں کا جادو چل رہا ہے۔ اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے۔ دنیا کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ دنیا کو جگانا یاد رہا، دنیا کو جگانا یاد رہا۔ آج یہی حال ہے، ہماری زندگی کا حال یہ ہے کہ دنیا کو ہم جگاتے پھر رہے ہیں۔ دنیا کو جگانا یاد رہا، دنیا کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ دنیا کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ وہ ذکر ہنسی رحمت کا امی، وہ ذکر ہنسی رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین۔ وہ ذکر ہنسی رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین۔ وہ ذکر ہنسی رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین۔ دنیا کے لیے نغمے تو سکھائیں، دنیا کے لیے نغمے تو سکھائیں، اللہ کا ترانہ ہم بھول گئے۔ دنیا کے لیے نغمے تو سیکھیں، اللہ کا ترانہ بھول گئے۔
انجام آزادی کیا کہیے؟ ہم آزادی کا رونا رو رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، انجام آزادی کیا کہیے؟ بربادی ہی بربادی ہے۔ انجام آزادی کیا کہیے؟ بربادی ہی بربادی ہے۔ انجام آزادی کیا کہیے؟ بربادی ہی بربادی ہے۔ جو درس شہ بطحا نے دیا، جو درس شہ بطحا نے دیا، دنیا کو پڑھانا بھول گئے۔ آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درس ہمیں دیا تھا، دنیا کو پڑھانا بھول گئے۔ دنیا کا گھر آباد کیا، دنیا کا گھر آباد کیا، عقبہ مگر برباد کیا۔ دنیا کا گھر آباد کیا، عقبہ مگر برباد کیا۔ دنیا کا گھر آباد کیا، عقبہ کو مگر برباد کیا۔ مشکل میں تو اللہ کو یاد کیا، مشکل میں تو اللہ کو یاد کیا، مشکل آسان ہوئی تو اللہ کو بھول گئے۔ مشکل میں تو اللہ کو یاد کیا، مشکل آسان ہوئی تو اللہ کو بھول گئے۔ تکبیر اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور، نعرے اب بھی لگتے ہیں مسجد کی فضاؤں میں اے انور۔ جلسوں میں دیکھو کیسے نعرے لگتے ہیں۔ تکبیر اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے، آج اس سگرام پورہ کے بڑی مسجد میں حاضری ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بات کہلائیں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بات آتی بہت ہیں، سنتے بہت ہیں، بیانات بہت ہیں، ہمارے علاقوں میں ہمارے جگہ جگہ پروگرام تو بہت ہو رہے ہیں، اللہ والوں نے نصیحت تو بہت کی ہے، بہت اکابر تو آ چکے ہیں، بہت سی نصیحت ہو چکی ہے، اور پتہ نہیں کہ آنکھیں بھی بند ہو جاتی اور چلے بھی جاتے ہیں، لیکن وہ نصیحت دھری کی دھری رہ جاتی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کو، ہمارے ہر اعمال کو اللہ قبول فرما لے۔ زندگی وہ زندگی نہ رہے کہ جس زندگی میں صرف بربادی ہی بربادی ہو، زندگی وہ زندگی بن جائے کہ جس زندگی میں کچھ کامیابی ہو جائے۔ اس وقت ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ محرم کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ بھی یہ پیغام دیتا ہے کہ قربانی، اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اور اسلامی سال کی جو شروعات کی گئی وہ ہجری سے شروعات کی گئی، جس میں اجتماعیت بتلائی گئی ہے کہ سارے لوگوں نے ایک ساتھ مل کر قربانی پیش کی تھی۔ اور حضرت عمر ابن خطاب نے اسلامی سال کی شروعات بھی اسی بنیاد پر کی ہے کہ اس میں صرف ایک کی قربانی نظر نہیں آتی بلکہ سب کی قربانی نظر آتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہم سنتے ہیں کہ تپتی ریت پر لٹایا گیا، خباب کے سر پر روڈ مار دیا گیا، تڑپ گئے، مچل گئے، برداشت نہیں کر پائے۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ لٹکا دیا گیا، برداشت نہیں کر پائی، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا۔ اور کیا کیا ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ایسے مسائل، ایسی پریشانیاں آئی ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ان سے محبت کرنے والے جتنے لوگ تھے، ان سے محبت کرتے تھے، سب پر حالات آئے۔ اور اسلام قبول کرو، ایمان قبول کرو تو حالات تو چلتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ دنیا کافروں کے لیے تو آزاد کھانا ہے، مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ جنت تو ہمارے لیے نہیں ہے، جنت ہمارے لیے بنی ہے۔ ہمیں تو یہاں محنت اور مشقت کے بعد آگے اللہ کو راضی کر کے چلنا ہے۔ دنیاوی جو زندگی ہماری گزرتی ہے، ان گزرتی ہوئی دنیا کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلتے ہیں۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے عاشق ہیں،
نبی کے کتنے دیوانے، نبی کے کتنے مستانے ہیں، نبی کی سیرت پر ہماری کتنی زندگی گزر رہی ہے، اور یہی قربانی ہماری زندگی کو سکھا رہی کہ قربانی اصل یہ ہے۔ ابھی اس سے پہلے ذی الحجہ کا مہینہ گیا کہ جس میں بھی قربانی بتلائی گئی کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو یاد رکھے کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے بھی یہی کہا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اے ابراہیم، جس کو میں اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہوں، جس کے دل کو اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہوں، یہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے دل کو میں اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہوں، اس کے دل کو اگر آگ میں یا اس کے جسم کو آگ میں بھی ڈال دیا جائے نا، اس کا دل ادھر ادھر پلٹتا نہیں ہے، دل بدلتا نہیں ہے، اس کا ذہن ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف، اس کے علاوہ کہیں اس کا ذہن نہیں ہوتا۔ آگ میں ڈالا، نگاہ صرف اللہ پر، کسی اور پر نگاہ نہیں۔ آج ہم مسلمانوں ذرا اپنے بارے میں غور کریں، فکر کریں، ذرا سی حالات آتے ہیں، ذرا سے مشکلات آتی ہے تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ مولانا حالات ہے، دنیا کو بھی دیکھ کر چلنا پڑتا ہے۔ لیکن عاشق رسول، مستعین رسول نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور مستانوں کو دیکھا کہ جب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے قربانی کے واقعے کو پڑھا کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل پر تو چھری رکھی، لیکن قربانی کے لیے اپنے بیٹے پر تیار تو ہو گئے، لیکن دمبا آ گیا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو براہ راست اپنے آپ کو، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا، گردنیں اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیا تھا کہ قربانی اس طرح دی جاتی ہے۔ اور امت مسلمہ کو پیغام دے دیا کہ مسلمانوں، قربانی دیکھنا ہو تو جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاباز، جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپہ سالار، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مستانے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، نبی علیہ السلام کے پیچھے اپنے آپ کو محبت پر لٹانے والے، وہ ان کا حال یہ تھا کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم آ جائے، آمنا وصدقنا، ہر چیز نبی علیہ السلام پر قربان کر دیتے تھے۔ مسلمانوں، ہم کہاں جا چکے ہیں؟ کدھر جا چکے ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں؟ ہماری زندگی کس طرف جا رہی ہے؟ کیا آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چلے گئے اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہاں کھڑے ہو اور ہم جیسے کھڑے ہو، اور اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ امتی تو اپنے آپ کو تم کہہ کر آئے ہو، ذرا تم میرے صحابہ کو دیکھو اور تم اپنے آپ کو دیکھو، نام تو ابو بکر رکھ لیا تم نے، نام تو عمر رکھ لیا تم نے، نام تو عثمان رکھ لیا تم نے، نام تو علی رکھ لیا تم نے، نام تمہاری عورتوں کا فاطمہ تو ہو چکا، نام تو تمہاری عورتوں کا سمیہ تو ہو چکا، لیکن تمہارے اپنے گھرانے میں جھانک کر دیکھو کہ تم نے کتنا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی کو اپنی زندگی میں کتنا لایا ہے، میرے عشق کو اپنی زندگی میں کتنا اتارا ہے۔ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کل قیامت کے دن آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر موجود ہو تو کیا اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم اپنا چہرہ دکھا سکتے ہیں کیا؟ حالات کا رونا رونے والے مسلمانوں، دنیا کے حالات تو بدلتے ہیں لیکن مسلمان یہ نہیں ہوتا کہ ڈر جاتا ہے، مسلمان یہ نہیں ہوتا کہ غمگین ہوتا ہے، مسلمان یہ نہیں ہوتا ہے کہ نادم ہوتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو آگے بڑھتا ہے اور فکر کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں نے خطبے میں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، جس طرح اللہ سے ڈرنا ہے اس طرح ڈرنے والا مزاج بناؤ۔ تقوی اختیار کرو، جس طرح ڈرنا چاہیے اس طرح ڈرو۔ اور کیا فرمایا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت آئے نا تو کس پر آئے؟ اسلام پر موت آئے، کسی اور چیز پر موت نہیں آنا چاہیے۔ آج ہمارا حالات کو دیکھ کر سب سے بڑی پریشانی یہ ہے
کہ انسان جب حالات کو دیکھتا ہے نا تو اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیتا ہے یا اپنے علماء اپنے اکابر کو کوسنا شروع کر دیتا ہے۔ میں اکثر بیشتر کہا کرتا ہوں کہ موبائلوں نے دنیا کو برباد کر دیا ہے، اور جتنا واٹس ایپ کے اندر بیٹھ کر ہمارا مسلمان اپنے آپ کو برباد کرتا کسی اور جگہ برباد نہیں کرتا ہے۔ کاش کہ اگر یہ واٹس ایپ بند کر دیں، کچھ دیر اللہ کے پاس بیٹھ جائے نا، وقت کا ولی بن سکتا ہے۔ ذرا سر جھکائیں، ذرا اللہ کی طرف متوجہ ہیں ہو جائیں اور اللہ کی طرف اس دل کے اندر جھانکنے کی کوشش کریں۔ میں کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ محنت کرو گے، یاد رکھو کہ اسی دل میں اللہ نظر آ جائے گا آپ کو۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گیا۔ حالت یہ ہے کہ دل کی طرف توجہ نہیں، لیکن موبائل نے جو ہے نا ہمیں تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ موبائلوں کے پیچھے اپنے آپ کو ایسا لگاتے ہیں، اور ماشاءاللہ علم تو نہیں، اسلام کی معلومات نہیں، احادیث کی معلومات نہیں، قرآن کریم کی معلومات نہیں، چند تھوڑی سی معلومات ہو جاتی ہے، ادھر سے ادھر شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ برباد کر دیا۔ ایک تو ہے کہ دنیا جو ہے نا مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہے، اور مسلمان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنوں ہی کے پیچھے پڑا ہے، کسی اور کے پیچھے نہیں پڑا۔ اجتماعیت کو پارا پارا اگر کوئی کر رہا ہے تو ہم ہی کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکۃ المکرمہ کے اندر حالات بہت سنگین تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے گئے، اوجڑی ڈال دی گئی، یا ان کے اوپر اوجڑی ڈال دی گئی، اور یہاں تک کہ فاطمہ بھی دوڑ کر آ گئی، برداشت نہیں کر پائے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے آنکھیں نم نہ ہو، لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ جو نبی کا دیوانہ اور مستانہ اور عاشق اور مستزار ہوتا ہے، اسی کا دل کانپتا ہے، تڑپتا اور مچلتا ہے کہ کس کے اوپر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اوج ڈال دیا گیا، چیزیں ڈال دی گئی۔ لیکن اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا یہ مزاج نہیں تھا، اور یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کیا مسلمانوں پر حالات آ رہے ہیں، ایسے اسلام کو چھوڑ دینا چاہیے ہمیں، یا یہ ہے کہ یہ علماء کچھ نہیں کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نہیں کرتے، صرف خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، حالات بہت آئے، بہت ستایا گیا، بلال کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، اور یہاں تک کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے کئی جگہ سنایا کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹکا دیا گیا، دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے، دونوں پیر باندھ دیے گئے، اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لٹکی ہوئی ہے، اور یہ حال تھا کہ کھود کی کڑیاں پہنا دی گئی، اور وہ اتنا گرم دوپہر کا وقت تھا، دھوپ کی وجہ سے تپ رہا تھا، اور بدن اندر سے جلس رہا تھا سمیہ کا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور کفار مکہ سامنے بیٹھ کر ہنس رہے تھے سمیہ کو دیکھ کر۔ سمیہ آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی، اور یہاں پر کفار مکہ ہنس رہے تھے، سمیہ کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور وہ کہے لگا رہے تھے، اور سمیہ بیچاری مظلوم تھی اور تڑپ رہی تھی، اور سمیہ تو لٹکی ہوئی تھی، دونوں ہاتھ بندھے تھے، دونوں پیر بندھے ہوئے تھے۔ آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمیہ کو دیکھا، سمیہ نے یوں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سمیہ کے آنکھوں میں آنسو تھے، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیہ کو دیکھا، اور کیا کہا سمیہ کو یہ کہا، سمیہ صبر کر لینا، اس کے بعد تیرے لیے جنت ہے، صبر کر لینا، اس کے بعد تیرے لیے جنت ہے۔ مسلمانوں ذرا بتلاؤ، اگر ہمارے علماء صرف یہ کہہ دے کہ مسلمانوں صبر کر لینا، محنت کر لینا، کوشش کر لینا، آگے تمہارے لیے کامیابی ہے، تو کیا کہیں گے؟ مولوی لوگ تو بول کر چلے جاتے ہیں، گھر میں جا کر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، پسنا تو ہمیں، مٹنا تو ہمیں ہے، اور حالات میں تو ہمیں گرنا، یہ تو گاڑیوں میں آتے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتے تو یہی الفاظ نکالتے۔ کیونکہ بتلاؤں، غزوہ بدر کا معاملہ تھا، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وہ بنا دیا گیا تھا، اور وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے تھے، اور صحابہ کیا کر رہے تھے؟ میدان جنگ میں تھے،
اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ دعا فرما رہے تھے. تو ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ ہمیں تو جنگ میں نکال دیا، خود بیٹھے ہوئے اندر دعا کر رہے. یہ ہمارے الفاظ ہوتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ اچھا ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم نہیں تھے، ورنہ ہم ہی منافق یا کافر ہوتے ہم لوگ. آج کل دین کے کام کرنے والوں کو ہم آگے بڑھنے نہیں دیتے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آتے تھے، تشریف لاتے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چپل کو لیتے تھے اور اپنے دامن میں رکھ دیا کرتے تھے، چھپا کر رکھتے تھے. اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تھے تو وہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چپل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب رکھ دیا کرتے تھے. ہم ہوتے تو بہت بڑے بنتے ہیں. دیکھو کیا الفاظ ہوتے ہیں ہمارے. حالات تو ہے، میں کہتا ہوں، میں اس پر بات کرتا، لیکن یہ بات چھڑ چکی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں، پہلے دوسرے سے غم بعد میں ہے، پہلے اپنوں سے. دین کے کام کرنے والوں کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، اجتماعیت کو پارا کرنے کی کوشش کی جا رہی. اب تو حال یہ ہے کہ بہت سے بندے کام کرنے کے میدان میں اترتے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن میدان میں اترنے کے بعد تنقید اپنوں پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تھوڑے دن کام کرتے ہیں، ایک سال کام کرتے ہیں، پھر دھیرے سے شروع کر دیتے ہیں. مدرسہ بنایا، دوسرے مدرسوں پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا. تنظیم بنائی، دوسری تنظیموں پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا. دین کا تھوڑا اچھا کام کیا تو کام اس طرح کرنا چاہیے، وہ لوگ کس طرح کام کر رہے ہیں، انگلی اٹھانا شروع کر دیا. اگر آ کر مسجد کے حلقے میں بیٹھنا شروع کیا، تھوڑی دن مسجد کے حلقے میں بیٹھنا نہیں شروع کیا، دوسروں پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا. میں کہتا ہوں کہ غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ، اس کے بارے میں بھی تو ذرا سوچیں. ایک کام تو اچھا کر رہے ہیں لیکن کتنا کام بگاڑ رہے ہیں، یہ بھی تو دیکھیں. ہمارا کام ہے کرنا، تنقید کرنا ہمارا کام نہیں ہے. محنت کرو، خوب محنت کرو. یاد رکھو کہ آپ کی محنت، اگر اللہ کو رحم آ گیا آپ کی محنت پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رحمت اتر جائے اور اللہ کی رحمت اترنے کی وجہ سے پورے دنیا کے اندر بھونچال آ جائے. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. ہمیں محنت کرنی ہے. اور یاد رکھو کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم محنت کریں گے پوری دنیا کے اندر دین پھیل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن ہاں ہمارے اندر تواضع رہے گی تو پھیلانے والی ذات اللہ کی وہ انشاءاللہ کروا کے بتلا دے گا آپ سے. آپ محنت تو کرو، کوشش تو کرو، لیکن تنقید چھوڑو. تنقید نے توڑ دیا ہمیں. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا لٹکی ہوئی ہے اور حال یہ ہے کہ دونوں ہاتھ بندھے ہیں، پیر بندھے ہیں، اور زیرہ پنا رکھا ہے، اور زیرہ تپ رہا تھا دھوپ کی وجہ سے، سورج کی تپش کی وجہ سے تپ رہا تھا، اور اندر وہ جھلس رہی تھی سمیہ، اور برداشت نہیں کر پائی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمیہ کو دیکھا، سمیہ نے یوں دیکھا. اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیہ سے کہا کہ صبر کر جنا، اس کے بعد تیرے لیے جنت ہے. سمیہ نے کہا میرے محمد، جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ صبر کر جانا، اس کے بعد تیرے لیے جنت ہے. میں آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سا غلام ہوں. میں صبر کر جاؤں گی، کٹ جاؤں گی، مر جاؤں گی، لیکن نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اف تک نہیں کروں گی. یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دیوانی کو، اس مستانی کو وہیں شہید کر دیا گیا. کہتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے اگر شہید ہونے والی ہے تو سمیہ ہے، اور سمیہ نے مسلمانوں کو پیغام دے دیا کہ میں ادنا سا جان تھی،
میں ایک عورت تھی جو تمہیں شرم آنی چاہیے تھی کہ میں نے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سنا کہ سمیہ برداشت کر جانا، تیرے لیے اس کے بعد جنت ہے، تو میں نے کہہ دیا تھا کہ میں برداشت کر جاؤں گی، میں کٹ جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، ہر چیز مجھے برداشت ہے، لیکن نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چھٹ نہیں سکتی مجھ سے۔ مسلمانوں آج یہ پیغام ہے کہ ہر چیز ہو سکتا ہے کہ نبی کی غلامی انشاءاللہ چھٹ نہیں سکتی انشاءاللہ۔ آج دنیا کے ادنا حالات کو دیکھ کر سود کی رقمیں لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ سود کی رقم لینے والا وہ ہے، بیاج کی رقمیں لینے والا وہ ہے کہ جو اللہ سے براہ راست جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اچھے اچھے دینداروں کو دیکھا کہ بیاج کی رقمیں لیتے ہیں، انہیں جب سمجھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں مولانا حالات تمہارے گھر پر تھوڑی، حالات ہمارے گھر پر ہے۔ تو میں انہیں کہتا ہوں ارے حضرت جی آپ کو کیا بتلاؤں، حالات تو حضرت فاطمہ کے اوپر بھی تھے نا، کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو یہ تھا کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہیں اور روٹی کا ٹکڑا آیا، اور یہاں روٹی کا ٹکڑا آنا تھا کہ تقسیم ہو گئے، سب بچوں کو سب کو تقسیم ہو گیا، اور اچانک کہ وہاں سے یہ حال ہوا کہ ایک فقیر آیا تو روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر دے دیا۔ اور ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ روٹی کا ٹکڑا حضرت فاطمہ کو ملتا ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی کا ٹکڑا یوں اٹھاتی ہے، اپنے منہ کی طرف لے جاتی ہے، اور جیسے ہی روٹی کا ٹکڑا کاٹنے جاتی ہے، کھانے جاتی ہے، اچانک یاد آ جاتا ہے، فوراً اٹھتی ہے اور اسے اپنے دامن میں باندھتی ہے، دوڑ کر آقا نامدار اپنے والد محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے پوچھا کہ فاطمہ کیوں آئی ہو؟ تو فاطمہ نے کہا کہ اللہ کے میرے ابو اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتلاؤں، روٹی آئی تھی، کئی دن گزر گئی، پیٹ میں کھانا نہیں گیا، میں کھانے ہی جا رہی تھی کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میرے ابو محترم میرے والد گرامی ہو سکتا ہے کہ ان کے پیٹ میں بھی کئی وقت سے کھانا نہیں گیا ہو، اس لیے میں دوڑ کر اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خدمت میں روٹی لے کر آئی ہوں۔ دامن کھولا، روٹی نکالا، اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، سر اٹھایا اور کہنے لگے بیٹی کیا بتلاؤں، میری جان اللہ پر قربان ہو، سچ بتلاتا ہوں کئی دن گزر گئے پیٹ میں کھانا نہیں گئے۔ اور مسلمانوں کا حال ہے، کہتے ہیں مولانا آپ پر کیا بیت رہی، بیت تو ہمارے اوپر رہی۔ تو کیا مولویوں پر ایمان لائے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لائے؟ اسلام ایمان مولانا پر لائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا آپ یہ سنت طریقے پر اس طرح چلتے نہیں ہیں، اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں اکثر و بیشتر کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے تنبیہ فرمائی، لیکن یاد رکھو کہ دوسرا جو لفظ کہا کہ ہمیں کہا جاتا ہے، تو یاد رکھو ایمان آپ ہم پر نہیں لائے، ایمان آپ آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے۔ ہم مولانا ہو سکتا ہے کہ بہت سی کمی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ کیا ہو گیا ہمارے مسلمانوں کو؟ ذرا اپنے دل کی طرف جھانکو، یہ دل بہت گندا ہو چکا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی اکثر کہا کرتے ہیں کہ مندر میں تو ایک مورتی ہے، ہمارے دلوں میں ہزاروں مورتیاں پڑی ہیں۔ ہم مندروں میں جا کر تو کہتے ہیں کہ مورتی مورتی مورتی، لیکن دل کی طرف جھانک کر دیکھو کہ ہزاروں مورتیاں اسی دل میں نظر آئیں گے۔ اللہ کے پاس جانا ہے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا دل ایسا لگایا جینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گیا۔ حال یہ ہو گیا، دل لگ گیا ہے،
ہمیں لگتا ہے کہ بس یہی زندگی گزارنی ہے، ہمیں لگتا ہے یہیں رہنا ہے، غیبت کرو، چگلی کرو، حسد کرو، بغض کرو، ریاکاری کرو، جھوٹ بولو، دغابازی کرو، دھوکہ دو، فریب کرو، بدماشی کرو، عیاری کرو، ماں باپ کے عزت کی دھجیاں اڑاؤ، کھیل کرو، تماشا کرو، جو کرنا ہو اس دھرتی پر کرو کرو کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ نہ سمجھو کوئی پوچھنے والا نہیں، آنکھیں بند ہوگی، زبان رکنے والی ہے آپ کی، آپ کے کان بند ہونے والے ہیں، آپ کے ہاتھ رکنے والے، پیر رکنے والے، ایک ساتھ ہم کو جانا ہے اللہ کے دربار پر، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ مر جاتے تو بہت اچھا ہوتا، لیکن مر کے مرنا بھی نہیں، مر کے تو جی کر اللہ کے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے اللہ نے پیدا کیا، اسی میں اللہ دوبارہ بھیجنے والا ہے۔ مر جاتے تو بہت اچھا ہوتا، مر کے مرنا بھی نہیں ہے، مر کے اللہ کے پاس جواب دینا ہے، ہر انسان کو جواب دینا ہے۔ ہر انسان اپنے دل میں جھانکے، اپنے دل میں دیکھیں، اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے بیوی بچوں کا خیال کریں۔ یاد رکھو حالات بگڑتے جا رہے ہیں، دنیا کی کوشش چل رہی ہے مسلمانوں کو مسلمانوں سے اپنے اسلام سے ہٹانے کی، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہٹانے کی۔ لیکن مسلمانوں آپ یاد رکھو، دنیا اپنی کوشش کرتے رہیں، آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کے دیوانے ہیں، ہم نبی کے مستانے ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں، نبی کی سیرت پر چلنے والے ہیں، ہم بھی نہیں بدلیں گے، ہمارا گھر بھی انشاءاللہ نہیں بدلے گا انشاءاللہ۔ ہم اپنے پر بھی محنت کریں گے، اپنے گھر پر بھی محنت کریں گے، اپنے آپ کو بھی بدلیں گے، اپنے گھر کو بھی انشاءاللہ بدلیں گے۔ مسلمان تو وہ تھا جو ہاتھ اٹھاتا تو کایا پلٹ جایا کرتی تھی، لیکن آج کا حال ہمارا کیا ہے ذرا دیکھ لیں۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے، وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شوق اور جذبہ عطا فرمائے، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ، مستانہ، نبی کا عاشق، نبی کے ایک سنت پر چلنے والا بنائے۔ چلے تو کہنے والا کہے کہ کون جا رہا ہے، نبی کا عاشق جا رہا ہے۔ چلے تو کہنے والا کہے کون جا رہا ہے، نبی کا دیوانہ جا رہا ہے۔ چلے تو کہنے والا کہے کون جا رہا ہے، نبی کا مستانہ جا رہا ہے۔ چلے تو کہنے والا کہے کہ نبی کے حقیقی غلام کو دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لو، یہ نبی کا حقیقی غلام ہے۔ اس طرح بن کر بتلاؤ، اور اپنے سماج کو، اپنے علاقے کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے علاقے میں صاف صفائی کو بنانے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ یہ نعرہ ان کا نہیں تھا، یہ نعرہ ہمارا تھا، لیکن یہ نعرہ بدل گیا ہے، ان تک پہنچ گیا ہے۔ لیکن نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظافت کو بھی سکھایا ہے اور صفائی کو بھی سکھایا ہے، ہر چیز کو سکھایا۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شوق عطا فرمائے، صحیح جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس دل کو اب بدل دیں۔ زندگی بہت غفلت میں گزاری، ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ چلتے رہیں گے پھرتے رہیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن حقیقت کی آج آنکھ کھلی ہے۔ اللہ ہمیں اصل حقیقت عطا فرما دے، نیک اور مستانہ اور سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو بات کہی گئی سنی گئی، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔